کرتے ہیں دلچسپ و عجیب نیوز کی جانب۔ ایکواڈور کے ایک 47 سال شہری نے بیوی سے علیحدگی کے بعد اپنی 2 بیٹیوں کی تحویل کے لیے اپنی جنس تبدیل کروا لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راموس سیلینا نامی شہری کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے بچوں کی تحویل کے لیے عدالت میں قانونی کارروائی کا سامنا تھا۔ عدالت میں کیس جیتنے کے لیے راموس نے اپنی جنس تبدیل کروائی اور وہ مرد سے عورت بن گیا۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے راموس سیلینا نے کہا کہ میں ہر قیمت پر اپنے بچوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاہم ملک کا قانونی نظام علیحدگی کے بعد بچوں کی تحویل کے معاملات میں مردوں پر عورتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس ملک میں باپ بننا قابل سزا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو ماں بن کر پیار دوں گا۔ ماں کے خلاف قانونی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے راموس نے قانونی طور پر اپنی جنس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور اب سے تمام قانونی شناختی دستاویزات میں فیمینیو نیا کا نام دے دیا گیا۔ ویسے تو کسی بھی قسم کی بدبو کو برداشت کرنا ممکن نہیں، لیکن آسٹریلیا میں ایک ایسا پھول کھلتا ہے جس کی بو سونگھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ کے نباتاتی باغ میں ٹائٹن اوروم نامی پھول کھلا ہے جو ایسی خوفناک بو خارج کرتا ہے جو متعدد کلومیٹر دور تک جا کر مکھیوں اور دیگر کیڑوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ یہ پھول 7 سے 10 سال میں ایک بار کھلتا ہے اور کھلنے کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی مر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک تنے والا سب سے لمبا پودا ہے جس پر ایک پھول کھلتا ہے اور اس کی کوئی اور شاخ نہیں ہوتی۔ اسے مردہ پودا بھی کہا جاتا ہے جس میں سے ایسی بو خارج ہوتی ہے جیسے متعدد چوہے مرے ہوئے ہوں، جبکہ کچھ افراد اسے پیروں کی بو سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ شمالی مصر کے ابو سر قبرستان سے لوٹ کر امریکہ اسمگل کیا گیا قدیم مصری سرکوفیگس سبز پتھر کا تابوت مصر کو واپس کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا قدیم مصری سرکوفیگس ایک عالمی آرٹ اسمگلنگ نیٹ ورک نے لوٹ کر 2008 میں جرمنی کے راستے امریکہ اسمگل کیا تھا۔ کئی سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد سرکوفیگس کو واپس بھیجا گیا اور اسے پیر کو قاہرہ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران امریکی سفارتکاروں نے باضابطہ طور پر مصری حکام کے حوالے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی ناظم الامور نے کہا کہ آج کی تقریب امریکہ اور مصر کے درمیان نوادرات کے تحفظ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ پر تعاون کی طویل تاریخ کی علامت ہے۔ امریکہ واحد ملک نہیں ہے جس نے مصر کو نوادرات واپس کیے ہیں۔ 2021 میں اسرائیل نے قیمتی اور قدیم نوادرات مصر کے حوالے کیے جو ملک میں اسمگل یا یروشلم میں فروخت کے لیے موجود تھے۔